وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى في مقام آخر أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون. صدق اللہ مولانا العظیم. کبھی کچھ درد ہوتا ہے، کبھی کچھ سوز ہوتا ہے، کبھی کچھ درد ہوتا ہے، کبھی کچھ سوز ہوتا ہے، ہمارے دل پہ ایک صدمہ ہمیشہ روز ہوتا ہے. گرامی مرتبت حضرات اکابر علماء کرام، قابل صد احترام مجلس میں تشریف فرما حضرات علماء و حفاظ کرام، مہمانان اعزام، صبح سے ہم سب جید الاستعداد اور امت کا درد و فکر رکھنے والے علماء کرام سے قیامت کے قریب پیش آنے والے اور پیش آ چکے فتنوں کے تعلق سے بہت ہی اہم باتیں ہم نے سنی اور ہمارے تجربات میں، معلومات میں اور کام کرنے کے طریقوں میں الحمدللہ ایک اضافہ بھی ہوا، تجربہ بھی ہوا. اب میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، آپ حضرات کے سامنے بس اپنے اکابر کا سبق دہرا کر اپنی جگہ لینا چاہوں گا. چونکہ مجلس اہل علم کی ہے اور آپ تمام حضرات سے اس بات کی امید ہے کہ مجھ طالب علم سے کہیں ایسی چوک ہو جائے جو غیرت ایمانی کے خلاف ہے تو آپ حضرات ہماری ضرور اصلاح فرما دیں گے. محترم حاضرین مجلس، دور حاضر کے بدترین فتنوں میں ایک نہایت خطرناک فتنہ گوہر شاہی ہے، اور یہ فتنہ بھی انہی بدترین فتنوں کے تسلسل کی ایک شکل ہے جس کی پیشن گوئی نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک حدیثوں میں دی ہے. اور احادیث کا بالخصوص کتاب الملاحم اور باب الفتن کا گہرائی سے مطالعہ کرنے سے بات تشت از بام ہو جاتی ہے، پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرب قیامت کے دور میں فتنے سیلاب کی طرح امڑ آئیں گے اور انفرادی طور پر بھی لوگ اس سے متاثر ہوں گے، اجتماعی طور پر بھی متاثر ہوں گے، جماعتوں کی شکل میں بھی متاثر ہوں گے، خاندانوں کی شکل میں بھی متاثر ہوں گے، بے دین اور جاہل لوگ بھی متاثر ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ بھی متاثر ہوں گے، حتیٰ کہ دیندار لوگ بھی متاثر ہوں گے. میں نے سوچ سمجھ کر یہ لفظ کہا اور احادیث طیبہ اس کی تائید کرتی ہیں. یہ بات مشہور و معروف ہے اہل علم کے درمیان کہ سب سے آخری سورت جو قرآن مجید کی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی وہ سورہ نصر ہے، جس میں جہاں ایک طرف اسلام کی فتح و نصرت کی بشارت دی گئی تھی، وہیں دوسری طرف اس صورت کے اندر یہ اشارہ دے دیا گیا تھا کہ جیسے ایک بڑا مجمع اس وقت محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے حلقہ بگوش اسلام ہو رہا ہے، ایسے ہی ایک بڑی تعداد اس اسلام سے نکل کے بھی چلی جائے گی.
مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اسی طریقے سے مسند احمد کی حدیث ہے۔ ایک کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے اور دوسرے کے راوی حضرت ابو ہریرہ مشہور راوی حدیث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کی تلاوت کی اور اس کے بعد فرمایا سیدخلو ان الناس سيدخلون في الاسلام افواجا وسيخرجون منه افواجا، اس دین کے اندر جس طرح لوگ فوج در فوج جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے، ایسے ہی فوج در فوج بڑی بڑی تعداد میں اسلام سے نکل کے چلے جائیں گے۔ اور یہ اس سورت کی تلاوت کے بعد ہی اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا۔ تو اس سورت کے اندر جہاں حضور کے لیے فتح و نصرت کی بشارت دی گئی ہے، وہیں اسی سورے سے یہ بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بات صاف عیاں ہو جاتی ہے کہ اسی سورت کے اندر اشارہ ملتا ہے کہ قیامت کے قریب ایک بڑی تعداد اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اب مزید تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ آج کا یہ زمانہ بدقسمتی سے وہی زمانہ ہے جس کے بارے میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دور آئے گا، بلکہ دور آ چکا ہے۔ اس لیے عام طور پر دنیا میں ارتداد پھیلنے کے، لوگوں کے مرتد ہونے کے جو اسباب ہیں، علماء نے چند اسباب ذکر کیے ہیں، ان کو مختصراً 1-2 منٹ میں عرض کر کے میں آگے چلوں گا۔ تقریباً 5 اسباب ایسے ہیں جن کا ذکر علماء نے کیا ہے، جس کی وجہ سے ارتداد پھیلتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ مرتد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اسلام کے خلاف عالمی سازشیں، یہ روز اول سے ہے، اس کے بارے میں بہت تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ قرآن مجید کی کئی آیتیں ود کثیر من اہل الکتاب، اس کے اندر یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس کے اندر ولن ترضى عنك اليہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ تمام آیات اچھی طرح ہمیں بتاتی ہیں کہ عالمی سازشیں اسلام کے خلاف بہت پہلے سے ہو رہی ہیں۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، قرآن کا انداز تعبیر ہے، ہمارا نہیں، کسی ادیب کا نہیں۔ اتنی خطرناک سازشیں کہ پہاڑ ہل جائیں اپنی جگہ سے، یہ قرآن کا انداز تعبیر ہے۔ تو عالمی سازشیں اسلام کو پسپا کرنے کے لیے روز اول سے کوشش کرتی رہی، اب بھی کر رہی ہے۔ یہی وہ سازشیں تھی جنہوں نے محمد الرسول اللہ پر جادو کروایا، زہر دیا، چٹان دھکیل کر گرانا چاہا، فلاں فلاں۔ عالمی سازشیں یہ چاہتی ہیں کہ اسلام کمزور ہو جائے، اسلام کے ماننے والے اسلام سے نکل جائیں۔ چونکہ آپ اہل علم ہے، اشارہ آپ حضرات کے لیے کافی ہے۔ یہ پہلا سبب ہے۔ اس ایک جزئیے پر اگر آپ تھوڑی تفصیل میں جائیں گے، اسلام کے خلاف یہودی سازشیں، عیسائی سازشیں، قادیانیت کا فتنہ، اس سے ملے جلے چند بشویشور، پھر قادیانیت کے الگ الگ عنوان بدل کر آنے والے منکرین ختم نبوت کے فتنے، اندر کے باہر کے سب، پھر یہ رفاہی انجو، کیا کہتے ہیں انگریزی میں اس کو، یعنی وہ رفاہی تنظیم کو ینجو آئی کیا کہتے ہیں جی، وہ جو تنظیمیں ہیں، اس کے پیچھے بھی اصل پوشیدہ راز یہی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا دیا جائے۔ الغرض یہ سارے طریقے اسی عالمی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ تو ارتداد کا ایک سبب یہ ہے۔ دوسرا سبب ارتداد کا فقر و افلاس ہے، غربت۔
काद अल फ़क़्र अन यकून कुफ़्र, तो हुजूर ने फरमा दिया। देख, जहाँ भी लोग माली पसमानदगी का शिकार हैं वो इन फितनों का शिकार होते जाते हैं। तीसरा सबब इर्तिदाद के फैलने का कुफ्र और शिरक और उनके अल्फाज और कलिमात से नावाकिफियत, दीनो ईमान से बेखबर होना और जहालत का आम होना है। कुफ्र और ईमान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। ईमान किसे कहते हैं, कुफ्र किसे कहते हैं, बिल जहालत। तीसरा सबब जहालत है इर्तिदाद का। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था क़ियामत के करीब जहालत आम हो जाएगी। व यकथुरुल जहल युरफ़उल इल्म, ये भी फितना है। चौथी चीज़ इत्तिबाए हवा, ख्वाहिशात। अब जितने फितने आपके सामने सुबह से आ रहे हैं, इसमें अक्सर सबब आज़म इनके दरमियान इत्तिबाए हवा है। गालिबन हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, मा मिन इलाही युअबदु तहता अदीमिस समाई मिन हवम मुत्तबा, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम, रोए ज़मीन पर झूठी ख्वाहिश से बढ़कर, तो इस पूरे रोए ज़मीन पर तमाम झूठे खुदाओं में जिसकी इबादत की जाती है, वो उस ख्वाहिश से बढ़कर कोई चीज़ नहीं जिसकी इत्तिबा की जाती है। इत्तिबाए हवा, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी, ये चौथी चीज़ है। अब आप जितने उनके दलाइल पढ़ेंगे, हर जगह इत्तिबाए हवा। अभी हज़रत मौलाना ने बड़ी बेहतरीन बातें आपके सामने उन्होंने पेश कर दी। ये तमहीद बहुत ज़रूरी है, मैं अपने मौजू पर आ रहा हूँ। इसी तमहीद पर हमारी पूरी बात चलेगी इंशाअल्लाह, और बहुत लंबा चौड़ा वक्त इंशाअल्लाह लेने की मैं कोशिश नहीं करूँगा। जहाँ तक हो सके इख्तिसार के साथ अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। तो ये चौथी चीज़ इत्तिबाए हवा है। मौलाना ने मुझसे पेशतर जो सुबह की पहली नशिश में मुफ्ती इनामुल हक साहब ज़ीद मजदहुम ने जो फरमाया है, बड़ी कीमती बातें हैं। तो उसमें इत्तिबाए हवा बुनियादी चीज़ है। कुरान मजीद ने जगह जगह ये फरमाया, व इन तुती अक्सर मन फिल अर्द युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, और उनका पूरा सरमाया क्या है, यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न वमा तहवल अनफुस, सब इत्तिबाए हवा, ख्वाहिशात, न कुरान न हदीस, कुछ नहीं। कुरान हदीस का वो सिर्फ उसकी सूरत दिखाएंगे, टाइटल लगाएंगे और अपनी ख्वाहिशात उसमें ठोस देंगे, ये है। पांचवी चीज़ है इर्तिदाद के फैलने की, यहूद व नसारा से दोस्ती। ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया, 1400 साल से कुरान मजीद इस सिलसिले में आगाह कर रहा है हमें और आपको कि यहूद और नसारा से दोस्ती न करो, ये तुम्हें कुफ्र की तरफ ले जाएंगे, जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। अलगर्ज ये 5 असबाब हैं उमूमी तौर पर जिनकी वजह से इर्तिदाद फैलता है। तो गौहर शाही का फितना भी इन्हीं असबाब के ज़रिए फैला हुआ एक बदतरीन फितना है। किसी ने मेहदी होने का दावा किया, किसी ने नबी का दावा किया, किसी ने और किसी चीज़ का दावा किया, किसी ने मसीह होने का दावा किया। ये वो बदबख्त और रंगेला पीर है जिसने ये दावा किया कि वो रब्बुल अरबाब है, अल्लाह का भी रब है, अल्लाह का भी बाप है। इसने दावे मुख्तलिफ किए, महदी से लेकर नबी तक, नबी से लेकर फिर काल की अवतार तक, वहाँ से लेकर अल्लाह तक पहुँच गया। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो ये दौरे हाजिर का इंतहाई बदतरीन फितना है जो बदकिस्मती से हमारे ही शहर में भी है, हमारे अतराफ में भी है। लिहाजा इस सिलसिले में हमें बहुत ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारा सफ़र हुआ करीब में उड़पी में, वहाँ कॉलेज के बच्चे इससे मुतासिर हैं। करीब में हमने अपने अकाबिर के ज़रिए इसकी तहकीक की। बेंगलोर में बेहिसाब नौजवान इस फितने से मुतासिर हैं, बम्बई में भी बेहिसाब नौजवान मुतासिर हैं, दिल्ली में भी मुतासिर, मुल्क के चप्पे चप्पे में और बैरून मुल्क में भी।
کیوں؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے پھیلنے والا انتہائی سڑا ہوا فتنہ ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں ہماری ادنا غفلت ہمارے اہل خاندان کو، متعلقین کو خدا سوبار نہ کرے، ہماری اولاد کو بھی ایمان سے دور کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ ایک بہت بڑے عالم صاحب کا بھتیجا بھی قریب میں گوہر شاہی ہو گیا، بڑا علمی گھرانہ، مجھے نام نہیں لینا چاہیے، ایک بڑی شخصیت کے خلیفہ اور ایک بڑی شخصیت کے معتمد، کئی ملی قومی تنظیم کے سربراہ، میں نام نہ یہاں لوں گا نہ مجلس کے بعد لوں گا، اس لیے پوچھنے کی زحمت بھی نہ فرمائے، ان کا بھتیجا گوہر شاہی ہو چکا ہے، لاکھ سمجھانے کے باوجود سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ اس لیے حضرات علماء کرام سے مؤدبانہ گزارش ہے، یہ فتنہ کینسر کی طرح پھیل رہا ہے۔ اب آئیے اس فتنے کے سلسلے میں چند ضروری باتیں مختصر سمجھتے چلیں گے۔ پہلی چیز، فتنے گوہر شاہی کا بانی کون ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، 2-3 منٹ میں ہی انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ ان کے گمراہ عقائد اور نظریات کیا ہیں، ان کے دعاوی کیا ہیں، اور اسی طریقے سے ان کا طریقہ کار کیا ہے، اور ان سے مقابلے کے طریقے کیا ہیں، اور ان کی کتابیں کیا ہیں، اس سلسلے میں اکابر کی رہبری کیا ہے، یہ سب ملتی جلتی باتیں طریقہ کار کے عنوان کے تحت۔ پہلی چیز، اس فتنے کا بانی پڑوس ملک پاکستان کا رہنے والا تھا، جس کا نام ریاض احمد گوہر شاہی ہے، اور اس کے باپ کا نام فضل حسین مغل ہے۔ یہ 1941 میں پیدا ہوا پاکستان میں، اور اس نے اپنے ہی وطن میں ابتدائی تعلیم حاصل کے میڈل پاس کیا، اس کے بعد پھر میٹرک تک اس نے تعلیم کی۔ وہ تفصیل لمبی ہے، اس کی کوئی سوانح حیات سیرت طیبہ نہیں کہ ہم بہت زیادہ سمجھیں، اتنا کافی ہے کہ ایک بدبخت تھا، مرتد تھا، جس نے ایک فتنہ پھیلا دیا، بس اس کی حیثیت سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ میٹرک تک اس نے پاس کیا، یہ تھا خاندانی طور پر مغل، لیکن اپنے آپ کو سید باور کرواتا تھا۔ سندھ کے علاقے میں جا کر اس نے ایک ڈیرا ڈال کر اپنی پیری مریدی کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلے اس نے کچھ کام کیا، یعنی ویلڈنگ کا کام کرتا تھا، موٹر میکینک تھا کچھ، لیکن جب اپنا مقصود حاصل نہیں ہو سکا تو اس کا دادا ہی پیری مریدی کرتا تھا، اور اس کے دادا ہی سے نام گوہر شاہی چل رہا ہے۔ یہ اس نے ریاض احمد نے نام نہیں لکھا، سرنیم کی طرح گوہر شاہی اس کا نام ہے، خاندانی نام۔ تو گوہر شاہی اس کے دادا کی طرف منسوب ہوتے کہا جاتا ہے۔ اس کا دادا بھی پیری مریدی کرتا تھا، اور یہ مسلکن بریلوی ہی تھے، بدعتی تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کے بارے میں بھی کہا ہے، اب جو موجودہ یونس بلکہ ریاض احمد گوہر کا جو بیٹا ہے، اب اس کا ایک خلیفہ ہے یونس الگوہر، یہ انتہائی درجے کا بدماش قسم کا آدمی ہے، فرعونی نسل، ایسے لگتا ہے فرعونی نسل سے چوک کے اس زمانے میں آ گیا ہے۔ یہ ہے یونس الگوہر۔ علماء جانتے ہیں گوہر فارسی لفظ ہے اور عجمی لفظ ہے، اور اس پر یہ تو غیر منصرف ہے، اس پر الف لام ہی نہیں آتا، اس کو لگانا تو جوہر لگانا چاہیے، یونس الگوہر لگایا، اس کی علمی استعداد سمجھ جائیے۔ تو الغرض ریاض احمد گوہر شاہی کا جو بیٹا اس وقت زندہ ہے، تو وہ کہتا ہے ہم بریلوی مسلک کے حامل ہیں، فلاں ہے فلاں، اس سے معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے بریلوی ہی تھے، اہل حق کے نہیں تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ جب کاروبار سے کچھ کام نہیں چل رہا ہے، تو اس نے پیری مریدی کا سلسلہ شروع کیا۔ اب اس کی زندگی کا بیک گراؤنڈ دیکھیے کیا ہے، یہ کوئی بہت نیک آدمی نہیں تھا،
بہت شریف آدمی نہیں تھا، کوئی بہت اچھے اخلاق والا شریف النفس آدمی نہیں، جیسا مرزا غلام احمد قادیانی کا کیریکٹر بڑا خوبصورت ہے، اس کا بچپن عجیب، اس کی جوانی عجیب، اس کا بڑھاپا عجیب، ایسے ہی اس کی بھی عجیب العجیب زندگی ہے۔ جتنی بدمعاشیاں، رنگرینیاں، رنگینیاں ہو سکتی ہیں ایک نوجوان کی زندگی میں، چرس، گانجا، شراب، سب کچھ اس کی زندگی میں موجود تھا۔ بس مختصراً اس کے حوال یہی تھے کہ ایک نمبر کا عیاش قسم کا آدمی تھا۔ آپ کو میں حوالہ دوں گا کتاب کا، اس کا بھی دور جدید کا مسیلمہ کذاب، گوہر شاہی کی گوہر افشانیاں۔ ابھی حضرت مولانا ارشد القاسمی صاحب کی کتاب آ رہی، وہ بھی مرکز تحفظ اسلام ہند کی جانب سے 2 خطبہ جمعہ چھپے ہوئے ہیں۔ ایک گوہر شاہی دور حاضر کا بدترین فتنہ، دوسرا یونس الگوہر دور حاضر کا بدترین کافر۔ اس میں کافی اہم باتیں اکابر کے سرپرستی میں جمع کی گئی، ان کے حالات آپ پڑھ سکتے ہیں، اس وقت حالات سنانے کا موقع نہیں ہے۔ بس مختصراً یہ کہ یہ شراب پیا کرتا تھا، ایک عورت تھی اس کے ساتھ مستیاں کیا کرتا تھا۔ اس نے خود روحانی سفر، اس کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر اپنے حالات اس نے لکھا ہے کہ شروع زمانے میں اس نے ایسے مجاہدے کیے، سیہون کے پہاڑوں میں جا کر، ایک علاقے کا نام ہے، جنگلوں میں جا کر، وہ خود کہتا ہے کہ مجاہدہ کرتے کرتے اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ 5 وقت کی نماز بھی چھوٹ گئی، جمعہ تک کی نوبت نہیں آتی تھی، حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہی تھی۔ یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں۔ آپ اگر اس کے الفاظ پڑھیں گے تو خود آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو وہ لکھتا ہے اس کے بعد طبیعت بگڑ گئی، مجاہدوں کے بعد 20 سال کی عمر سے 30 سال تک ایک گدھے کا اثر رہا۔ وہ اس گدھے کا نقشہ اسٹوری بیان کرتا ہے، ایسا لگتا ہے اس کا نفس نکل کے آیا تھا یا شیطان جو ہے گدھے کی شکل بنا کر آیا تھا۔ وہ پڑھنے کے بعد یہی اندازہ ہوتا ہے کہ شیطان گدھے کی شکل میں آ کر شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا ہے، واللہ اعلم۔ 20 سال کی عمر سے 30 سال تک ایک گدھے کا اثر رہا، نماز وغیرہ ختم ہو گئی، جمعہ کی نماز بھی ادا نہ ہو سکی، زندگی سینماؤں اور تھیٹروں میں گزرتی، حصول دولت کے لیے حلال و حرام کی تمیز جاتی رہی، بے ایمانی، جھوٹ، فراڈ کا شکار بن گیا۔ روحانی سفر صفحہ 13 تا 16 آپ حضرات ملاحظہ کر سکتے، اسی کی لکھی ہوئی کتاب۔ پھر ایک مرتبہ عزم مضبوط کر کے سندھ کے پسماندہ اور غیر تعلیم یافتہ علاقے جام شروع ٹیکسٹ بک بورڈ میں جھونپڑی ڈال کر پیری مریدی شروع کر دی۔ یہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا اور کمزور عقائد کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے اور لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، جیسے آج لوگ اپنے پیری مریدی کی دکان شروع کر دیتے ہیں، ایسے اس نے بھی شروع کر دی۔ پھر کہتا پھر حیدرآباد جو وہاں پاکستان کا ہے اس کے ایک محلے میں رہنے لگا، اپنے آپ کو سید ظاہر کیا جبکہ تھا مغل۔ سندھ کے لوگ چونکہ سید کے نام پہ مرتے ہیں اس لیے اس کی کافی پذیرائی کی تعریف کی، یہیں سے شہرت ملی اور 1980 میں اس نے کوٹری حیدرآباد سندھ خورشید کالونی سے ہی انجمن سرفروشان اسلام کی بنیاد ڈالی اور اپنے گمراہ کن عقائد کا پرچار شروع کیا۔ اس کے گمراہ کن عقائد اب ایسے خطرناک ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، چونکہ ریاض احمد گوہر شاہی تو مر چکا ہے، مردود ہو چکا ہے۔ اب خسکم بلا پاک کا قصہ ہے، لہٰذا ریاض احمد گوہر شاہی کے نظریات پر مختصر ہی ہم بات کریں گے۔ مگر یونس الگوہر جو اس وقت کا بہت بڑا فتین شخص ہے اور بدترین کافر ہے اور پرلے درجے کا احمق آدمی ہے، اس سلسلے میں ہم کچھ گفتگو کریں گے، جو چونکہ اس علاقے میں یہ فتنہ اندرونی طور پر جڑ پکڑ رہا ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں ہم ذرا متیقظ رہیں، بیدار رہیں، ان کے عقائد سے واقف رہیں۔ ریاض احمد گوہر شاہی کے چند کفریہ نظریات یہ ہے
یہ ملعون اپنی کتاب میں لکھتا اللہ مجبور ہے، اور شہر رکھ کے قریب ہونے کے باوجود بھی اللہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اللہ کی شان میں توہین اور تنقیص ہے۔ پھر فرمایا حضور نے معراج کی رات اللہ کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی دیکھی جو حضرت علی کو حضور نے دی تھی۔ جو حضور نے دنیا میں حضرت علی کو انگوٹھی دی تھی، وہ انگوٹھی کہاں دیکھی؟ شب معراج میں اللہ کے ہاتھ میں دیکھی۔ اس نے شکل و صورت مجسمہ عیسائیوں جیسا اور اسی طریقے سے دوسرے غیر مسلموں جیسا جنہوں نے خدا کا روپ رنگ شکل و صورت بنا رکھی، ایسا اس کا گویا ایک عقیدہ ہے۔ کہنے والے کا مطلب ہے کہ اللہ زیورات کے محتاج ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اسی طریقے سے اس منحوس نے حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی، اور حضرت موسیٰ کی توہین کی، حضرت خضر کی توہین کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حسد اور شرارت نفس سے بھرا ہوا شخص کہا، حضرت موسیٰ کی قبر اطہر کو شراب کا اڈا کہا، شراب خانہ کہا، اور اس نالائق نے حضرت خضر علیہ السلام کو قاتل نفس کہا۔ یہ چند چیزیں ہیں جس کو مزید بولنے کا موقع نہیں ہے۔ سب سے بڑی اس کی جو گمراہیاں وہ ہے اسلام کے ارکان خمسہ کا انکار کیا، کہا کہ ہمیں اسلام کے ارکان کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے بغیر بھی روحانیت مل جائے گی، اس کے بغیر بھی ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا اس نے اسلام کے ارکان کی اور احکام کی توہین کی، اور اس نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات کے بارے میں کہا اس میں روحانیت نہیں ہے۔ روحانیت کا تعلق دل کے ٹک ٹک سے ہے، یعنی یہ ساری اعمال ہمارے لیے ضرورت ہی نہیں اعمال کے کرنے کی، صرف دل کے ٹک ٹک یعنی ذکر کرو، وہ بھی اس کا خود ساختہ ذکر، اس سے روحانیت پیدا ہوگی۔ یہ ریاض احمد گور شاہی کے عقائد ہے۔ اسی طریقے سے اس کا عقیدہ ہے اللہ کے پاس نجات پانے کے لیے صرف اسلام واحد نجات کا راستہ نہیں ہے۔ یہ اس پر حضرات علماء غور فرمائیں۔ یہ دوپہر کا وقت ہے، دن کے وقت میں طبیعت میں انقباض رہتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ظہر کی نماز، عصر کی نماز صبح میں کیوں رکھی گئی، قرات سری کیوں رکھی گئی، شام میں یعنی مغربی شام میں یہ قرات جہری کیوں رکھی گئی، اس وقت میں کیا تاثیر ہے، اس وقت میں کیا تاثیر ہے۔ تو یہ وقت انقباض کا رہتا ہے، ایسے خشک موضوعات کو دماغ میں بٹھانا مشکل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیا کہیں ہمیں بھی پتہ نہیں، آپ کیا سن رہے ہیں آپ کو بھی پتہ نہیں۔ بڑے علماء ہیں، میں مجھ جیسے اپنے طلباء کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ خشک وقت ہے، تھوڑا سا تحمل فرما لیں، آپ کے لیے ہو سکتا ہے یہ کام آ جائے، اس لیے کہ یہ فتنہ بہت اندرونی طور پر کینسر کی طرح پھر رہا ہے۔ اس کا ایک بدترین نظریہ، کفریہ نظریہ یہ ہے کہ تنہا اسلام واحد راہ نجات نہیں ہے، نجات کا راستہ نہیں۔ آپ چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، کچھ بھی ہوں، اگر آپ کے دل میں روحانیت ہے تو آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، ولی بن سکتے ہیں، جہنم سے نجات پا سکتے ہیں۔ یہ ایسا بدترین نظریہ ہے، شاید بہت کم گمراہ فرقوں نے ایسا دعویٰ کیا ہے۔ گویا اس نے بالکل ایک نئی شریعت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کے کل 40 پارے تھے، جس میں سے 30 پارے ظاہر اہل ظاہر کے لیے ہیں، 10 پارے اہل باطن کے لیے ہیں۔ یہ شیعوں کا بھی عقیدہ ہے، رافضیوں کا۔ ایسے اس کا بھی عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کے کل 40 پارے ہیں، اور اس میں سے 30 پارے تو حضور نے دے دیے گویا، اور 10 پارے وہ اہل باطن کے لیے۔ پھر آگے ملعون لکھتا ہے کہ وہ 10 پارے بڑے مجاہدوں کے بعد ریاض احمد گوہر شاہی ملعون پر منکشف ہوئے، اور اس گدھے نے کتاب لکھی ہے دین الہی کے نام سے، اور اس کو وہ 10 پارے کہتا ہے کہ وہ 10 پارے اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔
جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا اس کو کسی مرشد کی ضرورت نہیں ہے، یہ کتاب خود اس کے لیے کامل مرشد کا کام دیتی ہے۔ جیسے جیسے اس کتاب کو پڑھتے جائیں گے وہ کتاب خود اس کی رہبری کرتی رہے گی۔ اور لکھتا ہے اس کتاب کے لفظ لفظ میں موکلات بھر دیے گئے ہیں اور وہ اس کی رہبری کرتے ہوئے چلتے ہیں، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ تو دین الہی کو 10 پاروں کا متبادل الٹرنیٹ قرار دے رہا ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ 40 پارے تھے اور 10 پارے۔ شیعہ تو کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی بکری کھا گئی۔ اب اس نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ ریاض احمد کو جو گدھا نظر آیا وہ گدھا کھا گیا، لیکن یہ کہا کہ 10 پارے ریاض احمد کے دل پر منکشف ہو گئے اور اس نے دین الہی کے نام سے کتاب لکھی۔ قادیانیوں کے تذکرے کی طرح یہ ملعون بھی دین الہی کو قرآن مجید سے زیادہ مقدس کتاب مانتے ہیں، اور اس وقت اس کا بدترین ترجمان یونس الگوہر ہے۔ یہ اگرچہ الفاظ جو ہیں ہو سکتا ہے نازک طبیعتوں کے لیے ذرا سے سخت ہوں، مگر اس کے دعوی ایسے خطرناک ہیں، اس سے کوئی اور سخت لفظ کہا جائے تو بھی کم ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، حضور نے پوری زندگی میں کئی بادشاہوں کو خطوط لکھے، بادشاہ روم کو، بادشاہ مصر کو، سب کو ان کی حیثیتی ظاہری اور ان کی حیثیت عرفی کا لحاظ رکھا۔ من محمد الرسول اللہ الى ہرقل عظیم الروم، یہ انداز ہوتا تھا۔ مسیلمہ کذاب کو حضور نے خط لکھا، مورخین لکھتے من محمد الرسول اللہ الى مسیلمۃ الکذاب، اور جتنا سخت خط حضور نے اس مدعی نبوت کو لکھا کسی کو نہیں لکھا۔ اسی لیے علامہ کشمیری اپنے درس میں مکار، کذاب، ملعون کئی سخت الفاظ کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کو یاد کرتے تھے۔ تو الغرض میرے عزیز دوستوں اور حضرات علماء، یہ ریاض احمد گوہر شاہی کا اپنا گویا ایک نیا دین ہے، اور بھی ان کے بہت گمراہ نظریات ہیں، جز کے ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اس نے اللہ کی شان میں توہین کی، قرآن کی شان میں توہین کی، گویا قرآن کو محرف بتایا، 10 پاروں کا انکار کیا، 10 پارے اپنے بنائے، ارکان اسلام کا انکار کیا، اور کئی ایسے مسائل جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہیں اس کے بارے میں اس کا انکار کر دیا، اور روزے کے بارے میں ایسے ایسے مسائل اس نے ذکر کر دیے جو اس سے پہلے اسلام کے یعنی اسلامی فرقوں میں سے کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا، یعنی تذکرہ کہیں ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ ریاض احمد گوہر شاہی کے چند نظریات تھے۔ اس نے جو دعویٰ کیا کھل کر وہ تو ہے مہدی ہونے کا دعویٰ۔ ایسے ہندوؤں کے پاس ایک اصطلاح ہے کال کی اوتار کی، اس کا مفہوم کہیں نہ کہیں جا کر کسی حد تک خاتم النبیین سے ملتا جلتا ہے بالکل، کہیں نہ کہیں تفاوت بھی ہے، جیسے اوم اور اللہ میں تفاوت ہے کچھ نہ کچھ، ایسے ہی کال کی اوتار اور خاتم النبیین میں فرق ہے کچھ نہ کچھ، مگر اس کا مجموعی مفہوم، کلی مفہوم وہی ہے جو خاتم النبیین کا ہے۔ تو اس نے کال کی اوتار ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بدترین نے جب اس کا دل مہدی کے دعویٰ کرنے پر نہیں بھرا، کال کی اوتار ہونے کے دعویٰ کرنے پر نہیں بھرا، تو ملعون نے 2 قدم آگے بڑھ کر رب الارباب ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ اللہ کا بھی رب ہے۔ اب دعویٰ تو کر دیا، اس کو ثابت بھی کرنا ہے، اور ثابت کرنے کے لیے دلائل بھی اوٹ پٹانگ جمع کرنا ہے، لہٰذا اس نے دلائل بھی جمع کیے اور مختلف طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ عنوان ان کا بڑا خوبصورت ہوتا ہے، روحانیت، ذکر، تصوف، احسان۔ عام طور پر ہمارا وہ طبقہ جن کو ہمیں خاص نام سے یاد کرتے ہیں، اور وہ تصوف کو انہوں نے اپنی ایک پہچان بنا لی ہے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے اس کے اندر ٹھوس دی اور اس کو ایک پہچان بنا لی۔ پیری مریدی کا ان کا ایک سلسلہ ہے، طرح طرح کے اوراد، وظائف، فلاں فلاں فلاں۔ دل جب اتباع شریعت سے ہٹ کر بدعات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں
بدعات کا یہ بدترین اثر ہے، وہ انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتی ہیں، ارتداد تک بھی لے جا سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ چیز ہے ہی مردود۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ مردود ہے، اور مردود چیز تک ہی پہنچائے گی۔ اسی لیے قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بدعاتی کو عام طور پر کبھی توبہ کی توفیق نہیں دیتے، اس کی ایک وجہ ہے کہ بدعات کو دین سمجھ کے کر رہا ہے، اور اگر توبہ بھی کر لے تو جلدی اس کے ذہن و دماغ سے بدعات کے اثرات نہیں جاتے، جلدی نہیں جاتے۔ چونکہ موقع نہیں، ورنہ میں اپنا ہی واقعہ سناتا۔ میرا گھرانہ تو آدھا بریلوی ہے، اس میں پو اہل حدیث ہیں، پو جماعت اسلامی ہیں، کچھ بریلوی ہیں، اس طرح اور کچھ ہمارا ہے، انہیں مسلک کے حق سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہر طرح کے گلہائے رنگا رنگ کے درمیان بیٹھنے کا موقع رہتا ہے، کبھی کوئی شادی ہوتی ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے، تو میں خود یہ محسوس کرتا ہوں بچپن میں ہمارے اندر جو بدعات گھروں میں ہوتی تھی، آج بھی کہیں نہ کہیں دل لچک کے ہلکا سمائل ہونے لگتا ہے۔ یا اکابر علماء دیوبند کی برکت ہے کہ آدمی بچ جاتا ہے۔ حضرت گنگوہی کے بعد کا عملی تجربہ پیش کرنا، اللہ میری حفاظت فرمائے۔ یہ ایسی چیز ہوتی ہے، لہذا جو اہل بدعت تھے ان کے ذہن و دماغ پر پہلے سے ہی روحانیت، دل کی نماز، دل کا روزہ، دل کا ذکر، یہ سب الٹی سیدھی بے صفے کی اصطلاحیں پہلے سے چل رہی ہیں۔ اب جلتے پر تیل کا کام کیا گوہر شاہی کے فتنے نے، اسی لیے اکثر اس فتنے سے متاثر ہونے والے ہمارے یہی بھائی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ریاض احمد گوہر شاہی کے کچھ گمراہ عقائد تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، اور اس کے بعد وقت ہو گیا، ٹھیک، 5 منٹ میں ختم ہوا۔ اور اس کے بعد اس وقت جو یونس الگوہر ہے، یہ بہت بدترین شخص ہے۔ اس وقت اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر ریاض احمد گوہر شاہی سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر اس نے اس فتنے کو رواج دیا ہے، اور اس کے عقائد اگر آپ سنیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، صرف 2-4 باتیں میں آپ کے سامنے نمونے کے طور پر بس پیش کر رہا ہوں۔ یونس الگوہر کے عقائد ہیں، وہ اس نے اپنا ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک مرتبہ سرکار گوہر شاہی نے سرکار گوہر شاہی مجھے لے کر عرش کے پاس گئے، میں بالکل اللہ کے عرش کے قریب گیا، اور جب اللہ کے عرش کے قریب گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ عرش اعظم پر سرکار گوہر شاہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان کو اس مقام پر دیکھ کر جذبات کے مارے سجدے میں گر گیا، اور جب میں سجدے میں گر گیا تھوڑی ہی دیر میں نے محسوس کیا کہ میرے اطراف، میرے ارد گرد بھی کوئی سجدہ کر رہا ہے، جو میں کام کر رہا ہوں وہی کام کوئی دوسرا کر رہا ہے۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا، یہ بات ذرا جگر تھام کر سنیے، جو چیز آ رہی وہ تو آ ہی جائے گی، ہماری گزارش ہے کہ اس پر تھوڑا سا توجہ فرمائیں، کہ میں نے تھوڑی دیر میں محسوس کیا کہ جو کام میں کر رہا ہوں سجدے میں ہوں، تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ میرے بازو بھی کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے۔ جب میں نے محسوس کیا، دیکھا کہ کون ہے، تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور کہہ رہا ہے جب میں نے دیکھا تو سرکار گوہر شاہی کے لیے سجدے میں وہی گرا ہوا تھا جس نے قرآن اتارا ہے، جس نے تورات اتاری ہے، جس نے زبور اتاری ہے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے ریاض احمد گوہر شاہی ملعون کو سجدہ کیا ہے۔ تو اس نے رب الارباب ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے گمراہ عقائد میں سے ہیں، اس نے ہمارے نبی کی توہین کی، انبیاء کی توہین کی، شریعت کی توہین کی، ہماری شریعت کو ناقص کہا، اور اس نے کہا کہ دیکھیے اس پوری دنیا کا خالق تو ایک اللہ ہے، دنیا کے اندر کئی عالم ہیں، اور یعنی یہ جو دنیا ہے
اس دنیا کا خالق تو اللہ ہے، مگر عالم غیب کا پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہے، ریاض احمد گوہر شاہی ہے۔ اور کہہ رہا ہے کہ عالم غیب میں تقریباً 350 کروڑ خدا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ذات واجب الوجود کا نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یعنی اللہ ایک خدا کی برادری کا نام ہے جہاں 350 کروڑ خدا ہیں، اور ان 350 خداؤں کا رب الارباب ریاض احمد گوہر شاہی ہے۔ یہ بات کھلے عام کہہ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتنا خطرناک فتنہ ہے، اور کالج کے کئی نوجوان، آپ کے اڑپی میں ہم گئے تھے مولانا ابراللہ شاکر صاحب کے ساتھ، وہاں یہ لوگ وہاں کے نوجوان اس سے متاثر ہے، منی پال کے پاس اس کی اطلاع ملی ہے، اور بنگلور میں بڑی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہیں۔ چونکہ میرا موضوع مکمل ہو چکا ہے اور وقت نہیں ہے، میں 2 منٹ میں یہ آخری بات عرض کر کے اپنی جگہ لینا چاہوں گا۔ اس فتنے کی بنیاد جو ہے، نام تو تصوف و روحانیت کا ہے، اور اس کے پورے فتنے کی بنیاد قرآن و حدیث نہیں ہے، اتباع ہوا ہے، خواہشات کی پیروی، اور بزرگان دین کے وہ ملفوظات پیش کرتا ہے۔ سرکار علی ہجویری نے کہا، سرکار عبد القادر جیلانی نے کہا، سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا، سرکار فلاں نے کہا۔ جو لوگ بے پڑھے لکھے ہیں، جیسے میں نے 5 اسباب ذکر کیے ارتداد کے، اس میں سے جن کے پاس جہالت ہے، بے علمی ہے، اور اسی طریقے سے علم نہیں ہے، وہ لوگ فوراً متاثر ہو رہے ہیں۔ جبکہ تصوف کے اندر ایک چیز ہوتی شطحیات، یہ بزرگوں کی حالت سکر میں، حالت جذب میں نکلی ہوئی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بالکل ناقابل اعتنا ہوتی ہے، شریعت مصطفیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ان کو درگزر کر دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات ہم نہیں، تاریخ تصوف کی سب سے سربراہوردہ شخصیت سید الاولیاء پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوح الغیب میں لکھا ہے، ہر وہ چیز جس کی شریعت تائید نہ کرے باطل ہے۔ فرمایا لیس الشرک عبادت الاصنام فحسب انما هو متابعتک بہواک، شرک صرف مورتیوں کی پوجا کا نام نہیں، تمہارے خواہش کے پیچھے چلنا بھی شرک ہے۔ اس لیے حضرات علماء کرام سے گزارش ہے، چونکہ وقت کی تنگ دامنی ہے اور موضوع بھی یہ چونکہ نیا ہے، اس سلسلے میں ابھی مرکز تحفظ اسلام ہند کی جانب سے 5 روزہ ورکشاپ ہوا تھا، جس میں اس موضوع پر کافی اہم باتیں آئی تھیں۔ اس کے بعد آخری دن عمومی سطح پر ملک بھر میں بلکہ مختلف ملکوں کے لیے ایک آن لائن عمومی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں ملک کے صف اول کے اکابر تشریف لائے تھے۔ وہ اکابر جو کبھی آن لائن پر نہیں آتے، حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی، حضرت سے منت و سماجت کی گئی، گزارش کی، حضرت عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، آپ کو تشریف لانا ہے۔ حضرت تشریف لائے، رات کے 11:15 بجے سردی کے دنوں میں حضرت کا صدارتی خطاب ہوا ہے آن لائن پر۔ حضرت محتمم صاحب دارالعلوم دیوبند رات کے 12 تک 2-3-2.5 گھنٹے رہے، اور حضرت ہی کی رقت انگیز دعا پر یہ مجلس ختم ہوئی ہے۔ تو ہمارے اکابر نے اس وقت آ کر اہل دل نے جب آواز لگائی، اس کا اثر یہ ہوا، دوسرے تیسرے دن سے گوہر شاہیوں نے پورے ملک سے اپنے سوشل میڈیا کے ایکٹیویٹیز بند کر دی، فیس بک اکاؤنٹ بند کر دیا، اور انٹرنیٹ کی جتنی ان کی جتنی ایکٹیویٹیز تھی سب کو بند کروا دیا، اور ایک لیگل ٹیم بنائی جس میں کرناٹک کے ہائی کورٹ کے وکلاء شامل ہیں، اور مرکز تحفظ اسلام ہند کے یوٹیوب پر نوٹس بھیجی اور چینل بند کرنے کی کوشش کی، اور اس کا جو ویڈیو ہم نے اللہ کی توہین کا دکھایا تھا اس کو بند کروا دیا، اور بوکلا کر اس نے دوسرے دن 2 منٹ کا وضاحتی ویڈیو بھیجا تھا۔ یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کی فکروں کا نتیجہ تھا۔ اس لیے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے، اس سلسلے میں مولانا جلال پوری کی کتاب ہے دور جدید کا مسیلمہ کذاب،
ایسی دوسری کتاب ہے گوہر شاہی کی گوہر افشانیہ، یہ سب ریاض احمد گوہر شاہی کے متعلق ہے، مگر یونس الگوہر کے متعلق سب سے پہلے اس کے ویڈیوز سے اس کے گمراہ عقائد کو لے کر مرکز تحفظ اسلام ہند کی جانب سے خطبہ جمعہ تیار کیا گیا تھا۔ اس وقت رسالے کی شکل میں وہی ہے جو مستند ہے، جس پر حضرت مولانا ارشد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے من و عن نظر فرمائی ہے۔ نمونہ اسلاف قدوۃ الصالحین حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے اس کو ملاحظہ فرمایا ہے اور اس کی بڑی تائید فرمائی ہے، لہذا وہ کتاب حضرات علماء اپنے مطالعے میں رکھیں۔ میری بات بہت زیادہ ہی ہو گئی، آخر میں اس گزارش کے ساتھ اپنی جگہ لینا چاہوں گا۔ اس وقت اس فتنے کا سیلاب ہمارے گھر گھر تک پہنچا ہوا ہے، ہمیں اپنے آپ پر بھی رحم کھانا چاہیے، اپنے بچوں پر بھی رحم کھانا چاہیے، اپنے خاندان والوں پر بھی رحم کھانا چاہیے۔ خدا سوبار نہ کریں ہماری ادنا غفلت اور ادنا تساہل، جیسے بہار کے کئی علماء کے گھرانے فتنہ شکیل بن حنیف کے ارتداد کا شکار ہو گئے، ہمارے بعض دیندار گھرانے گوہر شاہی کے فتنے کا شکار ہو گئے، کہیں ہم بھی، کہیں ہمارے گھرانے بھی خدا سوبار نہ کریں اس کا شکار نہ ہو جائیں۔ میں معذرت کے ساتھ کہ 2-4 منٹ میرا وقت زیادہ ہو گیا، اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے اور اس فتنے کو اللہ تعالی ہمارے اس پورے علاقے سے اور عالم اسلام سے ختم ہونے کے ذرائع پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا سید حسن علی قادری صاحب ہمارے علماء سے ہیں جو ہمیشہ ملک و ملت کی ملی اور سماجی مسائل کو لے کر دفاع کرتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں، بلکہ خصوصاً صبح کے اعتبار سے مستقل سفر کرتے ہیں، رات و دن یہ کر کے، اور جو انہوں نے اپنا مجسمہ ایسا ہلکا پھلکا رکھا ہے کہ مسلسل کئی رات نیند کے بندے بھی گزر لیتے ہیں، سفر میں سفر کرتے ہیں، بڑا اسے الفاظ سے بیان کی یہ اپنے دل میں امت مسلمہ کے تحت بڑا گہرا درد رکھتے ہیں اور تعارف نہیں چاہتے، لیکن ہمارے لیے نمونہ اللہ تعالیٰ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، ہر طرح کے شور و فکر سے ان کی حفاظت فرمائے۔